اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو جدید بنانے میں بڑا حصہ ڈالا، وہاں کچھ ایجادات ایسی بھی عمل میں لائی گئیں جو بڑے بڑوں کو حیران کر گئی۔ اس وقت پوری دنیا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی جب سعودی عرب میں ایک جنسی روبوٹ تیار کیا گیا۔ اس جنسی روبوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو عام شہری کی طرح سعودی شہریت بھی دی گئی۔ یہ باقاعدہ طور پر لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا اور عام لوگوں کی طرح سڑک پر چہل قدمی بھی کرتا۔ لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ اس کو لوگوں کی جنسی تسکین کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب یہ سیکس روبوٹس مارکیٹ میں بھی موجود ہیں جو صرف اور صرف مرد کی جنسی خواہشات کی خاطر بنائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صوفیہ نامی روبوٹ کو سن 2015 میں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ہانسن روبوٹکس نے بنایا تھا۔ اس روبوٹ کے موجد ڈیوڈ ہانسن کا دعویٰ ہے کہ صوفیہ میں مصنوعی ذہانت کود کود کر بھر دی گئی ہے اور یہ چہروں کی شناخت بھی کر سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق صوفیہ کا سلیکون سے بنا چہرہ 62 انسانی احساسات کا اظہار کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر صوفیہ سے سٹیج پر ایک انٹرویو کیا گیا۔ اس موقع پر صوفیہ نے انٹرویو کرنے والے اینڈر ریورس سورکن کو بتایا کہ میں ہانسن روبوٹس کا بنایا ہوا جدید ترین اور عظیم روبوٹ ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ عام انسانوں کی نسبت مجھ سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بات چیت کے دوران سورکن نے صوفیہ کو بتایا کہ اسے ابھی خبر ملی ہے کہ صوفیہ کو سعودی شہریت دی جا رہی ہے۔ اس بات کے جواب میں روبوٹ کا کہنا تھا کہ میں سعودی حکومت کی شکر گزار ہوں۔ دوستو، اس کے بعد سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں بھی ایسے پروجیکٹس پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے اور ان ممالک میں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد ایسے جنسی روبوٹ تیار کر لیں گے جو انسان کے مقابلے میں زیادہ حاوی ہوں گے۔ دوستو، ان سیکس روبوٹس کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں تیار کیا جاتا ہے۔ معروف مصنف ڈاکٹر کیٹ ڈیولین نے اپنی نئی کتاب کے سلسلے میں ریئل ڈول کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر کیٹ لکھتی ہیں کہ جب میں کمپنی کے پروڈکشن یونٹ میں گئی تو وہاں جس مہارت کے ساتھ کام ہو رہا تھا اس پر میں وقت حیرت میں پڑ گئی۔ میں نے وہاں سے جنسی گڑیا کا ایک بازو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بازو اتنا نرم و ملائم تھا کہ جیسے کسی خاتون کی جلد موئسچرائزر استعمال کرنے کے بعد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ جنسی گڑیا کے بازو پر انسانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مسام بھی بنائے گئے تھے۔ یہ بازو اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے یہ کسی جیتی جاگتی عورت کا بازو ہو۔ ڈاکٹر کیٹ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ اگر جنسی روبوٹس کی ٹیکنالوجی اسی طرح ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب مرد خواتین کو ٹھکرا دیں گے اور جنسی روبوٹس کے ساتھ جنسی تعلق کو ترجیح دینے لگیں گے۔ معزز دوستو، ان روبوٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سپر آرٹیفیشل برین ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی قدرتی دماغ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر ہم آپ کو سادہ الفاظ میں بتائیں تو ان روبوٹس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی انسانی دماغ کے ان خلیوں کی نقل کرتی ہے جو سوچنے، سیکھنے، سمجھنے یا تاثرات کو ظاہر کرنے پر قادر ہیں۔ انہی خلیوں کو انٹیلیجنس نیٹ ورک کہتے ہیں اور یہی وہ خلیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پوری طاقت دے دیں تو انسان کے لیے زمین پر بیٹھ کر عرش دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی وہ خلیے ہیں جو ایک عام آدمی کو قائد اعظم اور علامہ اقبال بناتے ہیں، جن سے قوموں کی تقدیر بنتی ہے۔ یہی وہ خلیہ ہے جن سے ہاری ہوئی جنگیں فتح میں بدلی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب انسان نے اس حساس قدرتی نیٹ ورک کا بھی آرٹیفیشل تیار کر لیا ہے جو بالکل اصل انٹیلیجنس کی طرح کام کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیٹ ورک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے سائنسدان اس کھوج میں تھے کہ کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو بالکل انسان کی طرح سوچے اور رویہ تشکیل دے اور اس پر وہی قانون لاگو ہوں جو ایک انسان پر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں طویل جدوجہد کا آغاز ہوا اور اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے سینکڑوں انسانی دماغوں پر تجربات کیے گئے۔ بے شمار تجربات کے بعد سائنسدان ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کو الیزا کہا جاتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے ایکٹیو کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس سے بات کر کے بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کسی عام شخص سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ مشین حالات کو سیکھنے، رویہ تشکیل دینے، تعلقات بنانے اور خود سے فیصلہ لینے کی اہل ہو چکی ہے۔ ریئل ورلڈ کے معزز دوستو، اگر میں ایسا کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب تک انسان کسی میں روح تو نہیں ڈال سکا، البتہ یہ انسان اپنے جیسا بے جان وجود ضرور تیار کر چکا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، بل گیٹس اور ایلن مسک سمیت بہت سی بڑی شخصیات اس کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکی ہیں۔ ان شخصیات کا کہنا ہے کہ جو چیز اپنی مرضی کر سکتی ہے، اپنا فیصلہ لے سکتی ہے اور اپنی پسند یا ناپسند بتا سکتی ہے تو وہ یقیناً ہماری دشمن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بے روزگاری اور احساس کمتری کا موجب بنے گی، جس سے خانہ جنگی جیسے مسائل جنم لیں گے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے چین میں جیاجی نامی روبوٹ بھی بنائی گئی تھی
लेकिन वो रोबोट इंसान की तरह बातें करने से कासिर थी। लेकिन अब जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं ये ना सिर्फ आपसे दोस्ती कर सकते हैं बल्कि आपसे जिनसी ताल्लुकात बनाने में भी मुआविन साबित होंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इन रोबोट्स के वजूद में आने से पहले ही इन पर बहुत सी हॉलीवुड फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिसमें इंसान पर तजुर्बात का काम किया जाता है। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में रात की तारीकी में कुछ साइंसदान इंसानी शऊर का हामिल रोबोट बनाने के लिए तवील जदोजहद करते हैं। उस रिसर्च सेंटर को अमेरिकन हुकूमत और मकामी यूनिवर्सिटी का मुकम्मल ताउन हासिल होता है। ये कहानी उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाती है जब ये टीम दिन रात मेहनत के बाद एक फीमेल रोबोट तैयार करने में कामयाब हो जाती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है। वो सबको पहचानती है और अपनी मर्जी के तहत ताल्लुकात बनाती है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अचानक इस टीम को अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, तो ये टीम एक नौजवान लड़के को रोबोट के पास छोड़कर रवाना हो जाती है। वो नौजवान लड़का अपनी बोरियत दूर करने के लिए उस टेक्नोलॉजी की हामिल रोबोट से दोस्ती कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन नाज़रीन वो एक दूसरे से जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर पाते। वो नौजवान लड़का जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए रबड़ जैसी नरम धात से एक वजूद तख्लीक करता है, फिर उस मशीनी लड़की के तमाम पुर्जे उखाड़कर उस रबड़ को पुतले में मुंतकिल करता है। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद वो उसे एक्टिव करता है और एक्टिव करते ही वो रोबोट लड़की पलकें झपकती है और वो मुजस्मा मोहब्बत का इजहार करते हुए लड़के के गले लग जाता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लड़का इंतहाई रोमानवी अंदाज में रोबोट को कहता है कि अब तुम मेरी शरीके हयात हो और अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस रिश्ते में किया जाता है। लिहाजा वो उस लड़की को लेकर वहां से फरार हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह एक दूसरे से जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक और बात भी जहन में आती है कि ये जो आज सब अमल में लाया जा रहा है, इसका स्क्रिप्ट बहुत अरसे पहले ही तैयार किया जा चुका है ताकि लोग आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें और इनको कोई हैरानी भी महसूस ना हो। ये चंद खुफिया ताकतें इंसान को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती हैं। कौन सी गोटी कब और कहां खेलनी है, ये चंद ताकतें इन सब चालों से वाकिफ हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको इस किस्म की मालूमात हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।